حسین مسعودی صاحب. جناب جموں اینڈ کشمیر ریآرگنائزیشن سیکنڈ امینڈمنٹ بل 2023 پر بولنے کی اجازت دینے پر آپ کا بہت شکریہ. خواتین کو بااختیار بنانا یہ عمل یہ تو ہماری جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی پولیٹیکل فلاسفی کا روز اول سے ہی ایک حصہ رہا ہے. جب جموں کشمیر بابا قوم کی رہنمائی میں شخصی راج کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھا تو 1944 میں ہم نے ایک منشور بنایا جسے نیا کشمیر کا منشور بناتے ہیں، جس میں ہم نے یہ کلپنا کی کہ جموں کشمیر کی خواتین کے لیے ایک علیحدہ چیپٹر ہو. باقی جو حقوق کے حوالے سے اور باقی کیسا طرز سیاست کا کیا طرز ہوگا تو اس کے بارے میں بات ہوئی. تو جناب اس پس منظر میں جناب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو یہ بل لایا جا رہا ہے اور خواتین کے بارے میں 33% ریزرویشن کا جو ایک پروویژن ہے. جناب جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنایا جائے اور زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی برابری ہو. خواتین کی تعلیم یا تعلیمی نسواں پر نیا کشمیر کا فوکس ہے. جناب جموں کشمیر واحد ریاست ہے جس میں اسمبلی میں اگر خواتین کی نمائندگی نہ ہو تو ہمارے آئین کے تحت 2 خواتین کو وہاں نامنیٹ کرنے کا پروویژن تھا. یہ باقی دیش میں کہیں نہیں تھا کیونکہ ہمارا ہی آئین تھا اور وہ آئین بھی جو ہمیں یقین دہائیاں دی گئی تھی، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی گئی تھی، اسی کے تحت بنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں. جناب جموں کشمیر ہی واحد ریاست تھی جہاں پر 33% پنچایت میں خواتین کے لیے مخصوص کی گئی. تو کوئی آج یہ 5 اگست 2019 کو جب یہ نیا ایک سلسلہ شروع ہوگا تو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، وہاں کچھ نہیں تھا. تو جناب جموں کشمیر یہ وہ ریاست ہے جہاں پر ہمارے میڈیکل کالج میں 50% سیٹیں وہ خواتین کے لیے جو ہمارے ان کے لیے مخصوص ہے. یہ ساری اگر کوئی مثال دے سکے، مجھے نہیں لگتا ہے کہیں پر ایسا 50% ریزرویشن جو ہماری کینڈیڈیٹس ہیں فیمیل کینڈیڈیٹس ان کے لیے ہے. تو جناب اس سارے پس منظر میں تو جناب جہاں تک اس بل کے کنٹینٹ کا سوال ہے تو ہمارا کوئی عذر نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارا موقف جیسے کہ میں نے کہا روز اول سے ہی ہے خواتین کو بااختیار بنانا، امپاور کرنا. تو جناب اس پس منظر میں لیکن ایک اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، آپ کیوں یہ پیس میل لیجسلیشن لاتے ہیں؟ اگر آپ نے یہاں پر یہ وعدہ بند آپ ہوئے، آپ نے یہاں پر بڑے ہی صاف الفاظ میں 5 سال پہلے یہ وعدہ دیا کہ یہ جو عبوری معاملہ ہے اسٹیٹ کو وبھاجن کرنے کا، ہم وچن بند ہے، ہمارا یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ریسٹور ہو جائے گی. تو قانون جو آنے والا تھا، جو آنا چاہیے وہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو یہ کیوں آپ پیس میل میں یو ٹی کے حوالے سے ہی قوانین لا رہے ہیں؟ ایک تو آپ کا دیکھیں یہ تو ستیہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس ستیہ کی وجہ ہوگی. اگر آپ نے یہاں کہا تو آپ کی اس سے انحراف. تو جناب پہلا میرا یہ اعتراض ہے. دوسری بات جناب یہ ہے کہ کل ہی فیصلہ آ گیا، تو جو فیصلہ آ گیا ہم اس پر تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ پرمپرا نہیں ہے، نارم نہیں کہ ہم یہاں پر تبصرہ کریں. جہاں پر ہمیں تبصرہ کرنا ہوگا وہاں پر ہم تبصرہ کریں گے اور جو بھی ہمیں اختیار کرنا ہوگا راستہ اس پر ہم اس ججمنٹ کا تبصرہ کریں گے جو کل. لیکن سپریم کورٹ نے بھی آپ کو کہا کہ بھائی اسٹیٹ ریسٹور کیجیے. کیا ضرورت ہے سپریم کورٹ کو آپ نے مجبور کیا کہ سپریم کورٹ ایسی ایک آپ کو ڈائریکشن دیتا. اب اگر کل آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ ہم اتنا تبصرہ کر سکتے ہیں، ہم مایوسی ہوئی، سارے جموں کشمیر کو مایوسی ہوئی اس فیصلے سے، وہ الگ بات ہے، ہم وستار سے ہم وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. لیکن کیا وجہ ہے آپ اندیکھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو؟ پھر ایک میں پہلے کانسٹیٹیوشنل مورلٹی کی بات کر رہا تھا، اب جناب ایک پولیٹیکل مورلٹی کی بات ہے. ارے کل ہی ایک بات آ گئی، آپ کو کہا آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دیکھیں جی سپریم کورٹ نے بھی ہمارے موقف کی تائید کی، جو الگ بات ہے کہ ہماری نظر میں کیا ہے اور تبصرہ میں نہیں کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کل ہی یہ بات کہی گئی تو آج آپ یہ کیا اور یار بل والی جو آپ یو ٹی کے بارے میں ہے تو جناب پہلی یہ بات ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک انٹراسپیکشن کی بات ہے. کیوں وجہ ہے کہ اس الیکشن کو جو آپ نے وعدہ کیا تھا الیکشن ہوگا، یہ کیا وجہ ہے کہ 1.5 کروڑ لوگوں کو بغیر ایک نمائندہ اسمبلی کے رکھا گیا ہے؟ جب آپ سارے ملک کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مدر آف ڈیموکریسی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ 1.5 کروڑ لوگ پچھلے 10 سال سے اب 6 سال سے بغیر نمائندہ ایک اسمبلی کے ہیں، منتخب سرکار کے ہیں؟ آپ نے جموں کشمیر کو
حوالے کیا ہے افسر شاہی کے، 10 افسر یا 4 افسر چلا رہے ہیں. تو جناب آج آپ دیکھیں اس افسر شاہی کا نتائج کیا ہے. اگر افسر شاہی صحیح تھے تو جناب اگر افسر شاہی صحیح طرز نظام ہے تو سارے ملک میں کیوں ہے؟ تو جناب جو ہم نے جیسے کہ کل اب اگر نارمل سی سب ٹھیک ہے تو کیا وجہ ہے کہ کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ دینا ہے آپ 2 فارمر چیف منسٹر کو نظر بند کرتے ہیں؟ تو نہیں جب یہ نہیں چلے جموں کشمیر کا معاملہ تو بات یہ ہے یہ دیکھیں جناب جب مجھے بات کریں ایک منٹ منتری جی کچھ کہنا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ. یہ تو جناب میں موجود نہیں تھا جناب. یہ تو اریسٹ نہیں ہے. یہ تو الیکٹرانک. اب جناب سرکشا بھی چاہیے تو وہ بھی دیں گے. اس کے بعد بار بار کرنے کا مطلب نہیں. اس کو بالکل اسپشٹ کرایا جا رہا ہے. جی آپ جناب ہوم منسٹر صاحب ٹھیک ہے آپ ایک نارملسی کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے جی ٹورسٹ آ گئے. جب مجھے جموں کشمیر کے بارے میں ہے نا ابھی تو میں نے شروعات کی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نارمل سی بات ہے آپ کہتے ہیں ٹورزم کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اگر آپ لیکن یہ ہاف ٹروتھس ہے اینڈ یو نو دیٹ ہاف ٹروتھس کین بی ڈینجرس دین ان ٹروتھس. بات یہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کتنے نوجوان ابھی بھی پبلک سیفٹی میں جموں کشمیر سے باہر آگرہ میں امبیدکر نگر باقی جگہ پر مقید ہے نظر بند ہے اور نیا ایک سلسلہ شروع ہوا. پلیز ایک سیکنڈ ایک منٹ بیٹھیے. دیکھیے جموں کشمیر کافی ڈسکس ہو چکا ہے. جج صاحب پلیز حسین صاحب جموں کشمیر پر پورا ڈسکشن ہو گیا اور سپریم کورٹ کا ڈیسیزن بھی آ گیا. ناؤ پلیز جو بل ہے ریگارڈنگ دا ریزرویشن آف ویمن اس کے اوپر ہی بولیے. جموں کشمیر آلریڈی ڈسکسڈ ایٹ لارج. جی یہی جب فنڈامنٹل قانون ہے کہ اگر بات نہیں کرنے دیں گے تو نہ کرنے دیجیے. پھر بات ہی نہیں کریں گے. پھر کیا وجہ ہے ہاؤس میں کھڑے ہونے کا؟ آپ ریپلائی میں کر لیجیے گا پلیز. نہیں جناب ہمارے اسٹیٹ ہوم منسٹر ہے. یہ اسٹیٹ منسٹر ہوم ہے. تو جناب آپ نے بھی اس میں بھاگ لیا بحث میں چرچا میں. نئی بات بول دی ہے آپ نے. نئی بات یہ ہے کہ آپ جناب یہ معلوم ہے کہ انڈر ٹرائلز ہے. نو جناب انڈر ٹرائل نو تو جناب بھی ٹرائل نہیں ہوتی. اب جناب جہاں پر نارمل سی بات کریں جناب اس وقت شریمتی جسکور مینا جی نہیں اس وقت نہیں جناب اس بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کرانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ ہم کیوں माननीय सभापति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सभापति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महिलाओं के आरक्षण से संबंधित 2-3 मिनट में अपनी बात रखें जी. जो एक महत्वपूर्ण बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा विधेयक संशोधन 2023 पर बोलने का मुझे मौका दिया. मैं आपकी आभारी हूं. लेकिन साथ ही